حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم یہود کے ایمان کا قلع قمع کیا اور اللہ رب العالمین نے قوم یہود کے ایمان کے دعووں کی پول کھول دی جو انہوں نے اپنی کتاب توریت پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کیا تھا. اللہ نے ان کے ایمان کو باطل قرار دیا اور ان کی نیتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح آیتوں کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ نے آگے کی آیتوں میں ان کی ایک اور گمراہی اور ایک ضلالت کی طرف اشارہ کیا. کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ جب موسیٰ واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے تو تم لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا یہاں تک کہ حتیٰ کہ تم ظالم اور ظلم کرنے والے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح براہین دلائل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ قوم یہود بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا. بہت سارے معجزات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھے. اللہ رب العالمین نے توریت ان کو عطا کی. اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ یہ تمام معجزات کو براہین کو دلائل کو دیکھنے کے باوجود تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. جیسا کہ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت کو لینے کے لیے گئے تو یہاں پر ان کی قوم نے ایک بچڑے کی شکل کی ایک چیز بنائی جس کی وہ عبادت اور پوجا کرنے لگ گئے. تو اللہ رب العالمین نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا. پھر کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ جب کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور تم پر کوہ طور کو اللہ رب العالمین نے اونچا اور بلند کیا اور کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا اور اللہ نے تم کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے کتاب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو وَاسْمَعُوا اور اس کی آیتوں کو غور سے سنا کرو. اللہ نے کہا کہ قالوا سمعنا وعصینا ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو سنا لیکن ہم نے اس کا انکار کیا. اللہ نے کہا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بچڑے کی جو ہے وہ اس کی ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت پلا دی گئی. اللہ نے کہا کہ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تم کو بہت بری چیز کا حکم دے رہا ہے. اللہ نے ان کے لیے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب
اللہ رب العالمین سے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم توریت پر ایمان لاؤ گے، توریت کے احکامات کو قبول کرو گے اور توریت کے ذریعے جو شریعت تم کو دی گئی ہے اس پر اپنی زندگی کو گزارو گے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم کو توریت دے دی گئی تو تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور مضبوطی کے ساتھ توریت کے احکامات کو پکڑے رہو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اسی طریقے کا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو توریت کے بارے میں بھی دیا تھا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اس کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی تھی، لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو کیسے بدلا؟ اللہ نے کہا کہ سمعنا وعصینا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم تو سننا ہمارا کام ہے، ہم سنیں گے، لیکن عصینا، لیکن ہم سن کر توریت کے اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کریں گے۔ اس بدبخت قوم نے اللہ رب العالمین کے حکم کو ایسے پلٹ دیا، یعنی سمعنا واطعنا کا معاملہ ان کا نہیں تھا کہ ہم سنیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے مخالف انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سنیں گے ضرور، آپ اگر سنائیں گے تو ہم سن لیں گے، لیکن اس کی اطاعت کرنا، توریت پر عمل کرنا، توریت کے احکامات کی پابندی کرنا، توریت کے اندر جو بتلائی گئی شریعت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ صاف صاف انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ انکار اور یہ کفر ان کا اس وجہ سے ہے ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت اور عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا اور شرک کے اندر اپنی زندگیوں کو ملوث رکھنا، یہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی کفر کی وجہ سے پلا کر رکھ دیا، یعنی ان کی گٹھی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت کرے، ان کی فطرت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اور ان کی فطرت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ توحید سے ہٹ کر شرک کے اندر ملوث ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان ایسا ہے کہ تمہارا ایمان تم کو شرک کی دعوت دیتا ہے اور تمہارا ایمان تم کو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی دعوت اگر دیتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تمہارا ایمان تم کو بڑی بدترین چیز کی دعوت دیتا ہے، یعنی ایسا ایمان جو آدمی کو شرک کی طرف لے کر جائے، ایسا ایمان جو آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور لے کر جائے، ایسا ایمان آدمی کو اللہ کے پاس کامیاب نہیں کرے گا، بلکہ ایسا ایمان آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ قوم یہود کا جو دعویٰ تھا اللہ رب العالمین کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ کی قوم یہود جو ہے وہ بڑی پسندیدہ قوم ہے، وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم یعنی یہودی اللہ رب العالمین کی بڑی محبوب قوم ہے۔ اللہ نے ان کے اس دعوے یا ان کے اس تمنا کا اللہ نے اس آیتوں کے اندر قلمقما کیا اور کہا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کی زندگی اللہ رب العالمین کے پاس تمام لوگوں کے اندر صرف تمہارے لیے ہی ہے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قیامت میں آخرت کی بہترین زندگی تمام انسانوں کے مقابلے میں تمہارے ہی لیے ہے، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، ان یہودیوں سے کہیے کہ یہ لوگ موت کی تمنا کریں، موت کی آرزو کریں اگر یہ سچے ہیں، یعنی اگر یہودی اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی محبوب قوم ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر ڈالے گا ہی ڈالے گا، اس طریقے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، یا اگر جہنم میں ڈالے گا، اس سے پہلے آیتوں کے جیسے گزرا تو اگر جہنم میں ڈالے گا تو بھی بڑی مختصر مدت کے لیے ڈالے گا، اس قسم کے باطل دعوے اور باطل خوش فہمیاں وہ لوگ پالے ہوئے تھے۔ ان کے علماء نے ایسے باطل
غلط فہمیوں کے اندر اپنی عوام کو گمراہ کر رکھا تھا۔ اللہ نے اس بات کا جواب ان کو دیا کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور آخرت میں اللہ کے پاس کامیابی ان کی لازم ہے، تو ان سے کہیے کہ یہ موت کی تمنا اور موت کی آرزو کریں۔ یعنی جو آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ میرا حشر اللہ کے پاس بہترین ہے، میرا بدلہ اللہ کے پاس زبردست ہے، تب اس کو اللہ کے پاس جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے اس کو کوئی چیز مانے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ لوگ موت کی آرزو، موت کی تمنا کریں۔ اگر حقیقی معنی میں ہی اللہ کے محبوب ہیں، اگر محبوب ہیں تو موت کی آرزو کریں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، بہترین بدلہ پائیں گے۔ دنیا کی آرام، دنیا کی آسائش، دنیا کی عیش تو ایک وقتی ہے، آخرت کا بدلہ بہترین بدلہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو موت کی آرزو اور موت کی تمنا کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا جواب دیا خود کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ لوگ ہرگز موت کی آرزو اور موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جو ان لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں، جو اعمال باطلہ یہ لوگ کر رکھے ہیں، اپنے اعمال باطلہ اور اعمال سیئہ کی بنیاد پر یہ کبھی بھی ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قوم یہود کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور قوم یہود دونوں میدان کے اندر آئیں، دونوں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم میں سے جو حق پر ہیں یہ ہم میں سے جو باطل ہیں ہم کو حق والے کے سامنے تباہ و برباد کر دے۔ یہ مباہلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کے عیسائی آئے تو عیسائیوں کو بھی اس مباہلے کی دعوت دی۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کو بھی مباہلے کی دعوت دی، اور اس آیت کے ذریعے اللہ نے یہودیوں کو بھی مباہلے کی دعوت دی۔ اللہ نے کہا کہ اس مباہلے کی دعوت کو قبول کرنا یہودیوں کے بس کی بات نہیں۔ ان لوگوں نے جو اعمال سیئہ کر رکھے ہیں، جو ان کے باطل عقائد ہیں، یہ کبھی بھی ہرگز موت کی آرزو اور موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ کفار اور مشرکین سے زیادہ ان لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنی زندگی کفار اور مشرکین سے زیادہ ان کو عزیز اور پیاری ہے، اور یہ کبھی مرنا پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر جینے کی ان کی بڑی آرزو اور بڑی تمنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ان باطل نظریات کو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا اور یہ بتلا دیا کہ قوم یہود نہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ قوم تھی، نہ اللہ رب العالمین کے یہ پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں۔ اللہ کے پاس کسی قومیت کی بنیاد پر یا کسی مذہب کی بنیاد پر یا کسی نبی کی امتی ہونے کی بنیاد پر اللہ کے پاس کوئی آدمی یا کوئی قوم محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے پاس محبوب ہونے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، توحید پر قائم ہو، نیک اور صالح عمل کرنے والا ہو۔ اس کرائٹیریا کے علاوہ کوئی اور چیز بندوں کو، قوموں کو اللہ کے پاس محبوب اور پسندیدہ نہیں بنا سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔